اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 62۔ یہی بیان حق ہے، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی سچا بیان ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مذکورہ تمام تر تفصیلات صحیح بھی ہیں، درست بھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے، اور ان کی خدائی اور ابنیت کا دعویٰ سراسر باطل اور فضول بات ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اس کے علاوہ کسی کو بھی معبود نہیں مانا جا سکتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی وہ تمام کاموں پر قدرت رکھتا ہے اور تمام چیزوں کے انجام کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آخر میں یہ دو اسماء الحسنہ ذکر کر کے نصارہ کے دو شبہات کے جوابات دے دیے۔ ان کا شبہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، غیب کی خبریں بیان کرتے تھے، اس لیے وہ خدا ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ یہ معجزے انہیں اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو بھی قدرت تامہ حاصل نہیں، پوری قدرت حاصل نہیں، اور اس کے برابر کسی کو بھی حکمت و دانائی حاصل نہیں ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، یہ دعویٰ بالکل باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی الوہیت کا دعویٰ، خدائی کا دعویٰ سراسر باطل ہے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی دوسرا نبی یا ولی ہو۔ وحدہ لا شریک ذات، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تمام انبیاء کرام، تمام صلحاء کرام اسی کے آگے جھولیاں پھیلاتے ہیں اور ہر حال میں اسی سے دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ اسی لیے تمام انسانوں کو بھی انبیاء کرام اور صلحاء کی پیروی کرتے ہوئے ہر چیز ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے کہ اللہ کو مانگیں، اللہ کو مانگیں کہ یا اللہ تو مجھے اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی خصوصی مہربانی نصیب فرما، ہر کام میں، ہر حاجت میں، ہر پریشانی میں مجھے اپنی طرف متوجہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ خوشی ہو، غم ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، عافیت ہو، آسانیاں ہو، ہر حال میں تیری طرف جاری کروں، تیری طرف رجوع کروں، تیری طرف نظر رکھوں، میری نظر تیری طرف چلی جائے۔ یہ ایسا ہے جیسے ہم نے اللہ سے اللہ کو مانگ لیا، اللہ سے اللہ کو مانگ لیا۔ جب اللہ مل جاتے ہیں تو پھر آدمی کے سارے کام صحیح ہو جاتے ہیں۔ اللہ کیسے ملے گا؟ نماز پڑھنے سے ملے گا، قرآن پڑھنے سے ملے گا، زکوٰۃ دینے سے ملے گا، والدین کی خدمت کرنے سے ملے گا۔ اللہ آپ کے دل میں سما جائے گا۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ تو میرے دل میں آ جا، میرے دل میں سما جا، میرے دل پہ چھا جا، اور میرے دل میں تو ہی تو ہو جا، یعنی ہر وقت میرا دل تیری یاد میں لگا رہے، کیونکہ اللہ نے حکم بھی دیا ہے کہ ہر وقت مجھے یاد رکھو۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اٹھے بیٹھے لیٹے ہر وقت۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پھر نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے، اس سے پھر آدمی کو اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس سے پھر آدمی کو اللہ کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس سے پھر آدمی کو قبر کی تیاری کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔